لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت. محترم سامعین کرام، معزز بزرگان دین، جو حضرات پیچھے ہے آگے آ جائیے، کیونکہ کھل کر بیٹھنا اور دور دور بیٹھنے سے شیطان بیچ میں جگہ بنا لیتا ہے اور دلوں میں وساوس ڈالتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا: قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ شیطان اور جنات اور خبیثوں سے پناہ مانگو. شیطان، جنات اور خبیثوں سے کیا مانگو؟ پناہ مانگو. وہ ایسے وسوسے ڈالتے ہیں جس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، دماغ کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، دل و دماغ کا کام کرنا بند ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے شیطان کو کبھی اپنے بیچ آنے ہی نہیں دینے کا، شیطان سے کوسوں دور رہو. تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشتے ہیں جو اس کے ساتھ شرک کرے. اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشتے، اور اس کے علاوہ ہر ایک شخص کو بخش دیتے. معلوم چلا کہ شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا گناہ کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ شرک سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ شرک سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کو چھیڑتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کی عزت و آبرو اور عفت و عصمت کو لوٹتا ہے، تو وہ شرک سے بڑا گناہ نہیں ہے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالی تمام چھیڑخانی کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک یہ ایسا گناہ ہے جسے کبھی بھی نہیں معاف فرما دیں گے. اور شرک کا وقت ہے، شرک اس وقت تک معاف ہوتا ہے جب تک کہ انسان کے گلے میں موت کا وقت نہ آ جائے. انسان کے گلے میں جب موت آ جاتا ہے، گویا کہ اس کے شرک سے توبہ کی قبولیت کی گھڑی کیا ہو گئی؟ ختم. اب اگر اس کی موت آ رہی ہے، اسے اگر جہنم کے فرشتے دکھنے لگ جائے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے توبہ مانگتا ہوں، میں شرک سے بری ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے رسول کو مانتا ہوں، جتنے بتوں کو مانا ہے، جتنے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، دوسرے ذات کو کچھ بھی مانا ہے، میں ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، تمام چیزوں سے انکار کرتا ہوں، تو وہ ناقابل قبول ہوگی، کیونکہ وہ موت کا وقت ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، جب انسان قریب الموت ہوتا ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. اگر وہ نیک ہے تو جنت والا فرشتہ آتا ہے اور اسے آسانی سے روح نکالتا ہے اور اسے خوشخبری سناتا ہے، اسے جنت کی ہوا دیتا ہے. اور اگر وہ برا ہے تو جہنم کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، تکلیف کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں، اسے جہنم کی ہوا دیتے ہیں، جہنم کی آگ اسے سلجھاتے ہیں. یہ حدیث سے ثابت ہے.
کیا معلوم چلا کہ اگر مرتے وقت کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے تک توبہ کر سکتا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1 پر فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرق، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں مار ڈالا جائے، قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ اتنی زبردست چیز ہے یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز فرمایا ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، اور اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی کبھی بھی، اپنے پیرنٹس کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تمہیں حکم دے، اگرچہ وہ تمہیں آرڈر دے کہ تم اپنے گھر کو چھوڑ دو، تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، بال بچوں کو چھوڑ دو، تب بھی تم اس کی نافرمانی مت کر۔ دوسری وصیت۔ تیسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، کبھی بھی جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، پھر دنیا چاہے اسے تکلیف دے، دنیا چاہے اسے مارے، دنیا چاہے اسے پیٹے، دنیا چاہے اسے گھسیٹے، جو کچھ کرنا ہے دنیا کرے گی، اللہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھے گا میں اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تیسری وصیت۔ چوتھی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لا تشربن خمرا فإنه كل رأس فاحشہ، شراب مت پینا، ہرگز بھی شراب مت پینا، اس لیے کہ جو شراب ہے نا یہ ہر گناہوں کا جڑ ہے، ہر گناہوں کی جڑ ہے، ہر گناہوں کی اصلیت ہے۔ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، شراب کے نشے میں ہوتا ہے، تو اسے کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ دل کے اندر جتنی بھی گندی باتیں ہیں، دل کے اندر جتنے بھی اسے گالیاں آتا ہے، ہائے فائے گالی جو آتی ہے وہ سب بک دے گا وہ، اور جس سے جھگڑا ہے اسے کیا کرے گا، الٹی سیدھی کر کے کام ختم کر دے گا۔ وہ کسی کو مار بھی سکتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کسی کی عفت و عصمت اور آبرو ریزی پر وہ آنچ اٹھا سکتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسی لیے کہا کہ لا تشربن خمر، شراب مت پینا۔ پانچویں وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس لیے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ کا غصہ اترتا ہے، اللہ کا غیظ و غضب اترتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، جب جنگ چھڑ جائے، جب جنگ شروع ہو جائے مسلمانوں اور ہندوؤں میں، تو پیٹ پھیر کر کبھی بھی مت بھاگنا۔ یہ حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے ہیں۔ کیا فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ، جنگ چھوڑ کر کبھی بھی مت بھاگنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ تم سب کے سب مر جاؤ، اگرچہ تم سب کے سب شہید ہو جاؤ، جنگ چھوڑ کر بھاگنا نہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَأَصْبِرْ، کہ جب تمہارے درمیان کوئی لوگ، جب تمہارے درمیان کوئی بیماری عام ہو جائے، جس طرح بھی کورونا کا دور چل رہا ہے، کورونا کیا ہو گیا ہے، ابھی عام ہو گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جس گاؤں میں، جس بستی میں کورونا آئے اور وہاں پہ لوگ مرنے لگے، اور آپ بھی اسی گاؤں میں ہو، آپ بھی اسی گاؤں میں مقیم ہو، فَأَصْبِرْ، تو جمے رہنا، دوسرے گاؤں میں جانا نہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بیماری کی وجہ سے مرتا ہے وہ جنتی ہے، جو شخص دیوار کے گر جانے کی وجہ سے مرے گا وہ جنتی ہے، جو شخص زمین میں دھس کر مرے گا وہ کیا ہے، جنتی ہے۔ زلزلہ آیا اور کوئی شخص دھس کر مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا، پانی آیا طوفان کی وجہ سے وہ مر گیا تو کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ جب تمہارے درمیان کوئی بیماری عام ہو جائے، وبا عام ہو جائے، تو تم اس گاؤں کو چھوڑ کر مت بھاگنا، بلکہ اسی میں رہنا، اگرچہ تمہاری موت آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ شخص ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جائے گا، تو اگر وہاں پہ موت ہو گئی تو لوگ کیا بولیں گے،
تیرے آنے کی وجہ سے ہم لوگ مر رہے، اگر تو نہیں آتا تو ہمارے درمیان بیماری نہیں آتی۔ تو اس کے لیے عقیدہ خراب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی بیماری عام ہو جائے تمہارے گاؤں میں، دوسرے گاؤں میں مت جانا، وہی پہ رہنا۔ آگے فرما رہے وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنے اہل و عیال پر، گھر والوں پر خرچہ کرنا اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق کیا کرنا، خرچہ کرنا، حیثیت سے بڑھ کر نہیں خرچہ کرنا اور حیثیت سے گھٹ کر بھی خرچہ نہیں کرنا۔ اگر حیثیت سے بڑھ کر خرچہ کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، کیا ہو جاؤ گے، کنگال، سڑکوں پر آ جاؤ گے، روڈوں پر آ جاؤ گے، پھر بیویاں بعد میں نفرت کرے گی، جب خرچہ کرو گے تو اچھا لگو گے، جب خرچہ نہیں کرو گے تو برے لگو گے، کنگال ہو جاؤ گے۔ اور اگر کچھ بھی خرچہ نہیں کیا تو اور بھی سب لوگ نفرت کریں گے، بخل عام ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق، اپنی پیمنٹ کے مطابق، اپنے اماؤنٹ کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ آگے فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُ عَصَاكَ عَدَوًا، بہت زبردست بات ہے کہ اپنے بچوں سے کبھی بھی لکڑی مت ہٹانا، ادب سکھانے کے لیے۔ جب لکڑی کی ضرورت پڑے، مار کی ضرورت پڑے تو خوب پیٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا، لا ترفع عنہم عصاک عدبا، اپنے اہل و عیال سے، اپنے بال بچوں سے کبھی بھی لکڑی کو مت ہٹانا، یعنی جب مارنے کی ضرورت پڑے مارنا، جب پیٹنے کی ضرورت پڑے پیٹنا، لیکن ادباً، ادب سکھانے کے لیے، نفرت کے لیے نہیں، غصہ کے لیے نہیں، بغض و عداوت کے لیے نہیں، کینہ کپٹ نکالنے کے لیے نہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے اہل و عیال کو ہر وقت اللہ سے ڈراتے رہیں۔ یہ تو میں نے 10 چیزیں ایسے ہی بیان کر دیا، میرا مقصد نہیں تھا، میرا مقصد بس ایک ہی چیز ہے، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَهُوَ حُرٌّ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ اس طرح کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے کثرت سے واقع ہوئے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا قصہ تو سب کو ہی معلوم ہی ہے۔ کیا ہے ان کا قصہ؟ وہ جب ایمان لے آئے تو سارے کافر لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ جو مکہ کے سردار تھے، جو بڑے مانے جاتے تھے، سربراہ مانے جاتے تھے، وہ اس کے پیچھے پڑ گئے اور کہنے لگے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، تم یہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، ہم جس بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جس بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جس خداؤں کو مانتے ہیں وہی صحیح ہے، ایسا بول دو، اور اللہ نہیں ہے، بول کے بہت سارے معبود ہے، صرف ایک اللہ نہیں ہے، ایسا بول۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو کہا، حضرت خباب نے کہا کہ نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، اگرچہ تم مجھے جلا دو، اگرچہ تم مجھے مار ڈالو، کچھ بھی کر دو، لیکن میں یہ بات کہنے والا نہیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اتنی زبردست سزا دیتے تھے، اتنی زبردست تکلیف دیتے تھے، پریشانی پہنچاتے تھے، آگ جلا کر کے آگ کے انگاروں پر اسے پکڑ کر کے لٹا دیتے تھے، باندھ کر۔ اللہ اکبر! کون مسلمان ہے جو آگ کے انگاروں پر سونا چاہتا ہے؟ کون مسلمان ہے جو آگ کے انگاروں کی گرمی برداشت کرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ اگر کہے کہ تجھے جلا دوں گا، تجھے راکھ کر دوں گا، تجھے خاک کر دوں گا، تو وہ ایمان سے پھر جائے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، پکڑ کر کے آگ میں جلا دیا، یہاں تک کہ آگ اتنی زبردست تھی کہ پورے بدن کو جلا دیا اور بدن سے چربیاں نکلنے لگی۔ جس طرح گائے کو جلایا جائے، گائے کو ذبح کر کے آگ میں دیا جائے تو اس کی چربی نکلتی ہے، اسی طرح انسان کی چربی نکل رہی ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی، اور ان کی چربی سے وہ آگ بجھ گئی۔ بتا، وہ لوگ بھی افسوس کرتے تھے کیسے پتھر دل مومن ہے کہ ان کو کتنا بھی مار رہا ہے، کتنی زیادہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، آگ بجھ جا رہی ہے ان کی چربی کی وجہ سے، ان کے خون اور پسینے کی وجہ سے آگ کیا ہو گئی، پانی پانی ہو گیا، لیکن یہ بدلنے کے لیے تیار نہیں، تکلیف دینے والے تھک جاتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ، ان کا ایمان تھا، دنیائی دن میں انہوں نے جنت دیکھ لیا، اور ہمارا ایمان دیکھو،
اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہم اللہ پر آواز اٹھانے لگ جاتے ہیں. اگر ہماری اولاد مر گئی تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کو میری بچی ملی تھی، یا اللہ آپ کو میرے بیٹے مارنے کو ملے تھے، میرے باپ کو مارنے کو ملے تھے، میری ماں بہت پیاری تھی، آپ نے اٹھا لیا، میں آپ سے بہت ناراض ہوں. ایک عورت آئی میرے پاس، میں دوسری جگہ پہ تھا بنگلور میں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہی نہیں. میں بولا کہ کیوں ماں بھروسہ کیوں نہیں اللہ پر؟ حالانکہ کھلاتا اللہ ہے، پلاتا اللہ ہے، جتنی مصیبتیں دی اللہ نے دی. تو وہ کہنے لگا کہ میری ماں بہت پیاری تھی، سب سے پیار کرتی تھی، سارے بچوں کو اچھے سے رکھتی تھی، اسے کیا ضرورت تھی اس کو اٹھانے کی، مجھے اٹھا لیتی. بولے میں اللہ سے بہت ناراض ہوں، اس وقت سے میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا، روزہ رکھنا چھوڑ دیا. رمضان کا مہینہ تھا. کیا کہنے لگی؟ رمضان روزے رکھنا چھوڑ دیا، اللہ کے اوپر سے بھروسہ ہی اٹھ گیا. انہیں پورے خاندان کو مصیبت میں ڈال دیا میری امی کو اٹھا کر. میری امی کو ہی مارنا تھا، کیا اور بھی کسی کو مار سکتا تھا؟ تو میں نے کہا کہ اگر کسی اور کو مارتا تو وہ بھی روتے یا نہیں؟ وہ بھی تکلیف ہوتے، انہیں بھی تکلیف پہنچتی جس طرح آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اگر تیری ماں اللہ کے پاس نہیں جائے گی تو وہ جنت میں کیسے جائے گی؟ ہے نا؟ جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جنت میں جانے کے لیے مرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. دنیا میں کوئی جنت نہیں ہے. دنیا میں 100 سال جی لو، وہی بیماری، ہگنا متنا، کھانا پینا، کھانے کے لیے کمائی کرنا، پسینہ بہانا، خون بہانا، یہ کون سی جنت ہے؟ جنت اس کو بولتے کوئی کام کرنے نہ ملے، کسی کام کرنے کی کوئی ذمہ داری نہ ہو اور عیش و عشرت میں گزارے، وہ ہے جنت. دنیا میں کروڑ پتی بن جاؤ، مالدار بن جاؤ، کتنا بھی پراپرٹی لے لو، کتنے بھی محلات کے محلات کھڑے کر دو، وہی اس کو کھانا بھی ہے اور متنا بھی ہے، کھانا بھی ہے اور ہگنا بھی ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے اوپر سے میرا بھروسہ اٹھ گیا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امی کو اٹھانا تھا، آپ کی امی کو درجے کو بلند کرنا تھا، انہیں جنت میں ڈالنا تھا، اس لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا. اب یہی بات تم بھی عمل کرو، تم بھی نیک کام کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور ان کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کر کے پڑھو، تب تم بھی جنت میں جاؤ گے اور وہاں پہ اصل محبوب بنو گے. دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں باپ بیٹے کا کتنا بھی زیادہ رشتہ خطرناک ہو، لیکن کل قیامت کے دن جنت میں نہیں جائیں گے دونوں تو کوئی رشتہ نہیں، کوئی کام کا نہیں، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. سورہ عبس میں ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگیں گے، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے. اتنے خطرناک رشتے جو کبھی ٹوٹتے نہیں تھے. بیوی والا رشتہ کتنا زبردست رشتہ رہتا ہے کہ باہر نکلنے جاؤ تو بیوی پوچھتی ہے کہاں گیا تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں کھانا کھانا گیا تھا، پانی لانے گیا تھا. اتنا زبردست رشتہ، ایک ایک پل کی، ایک ایک حرکت کی اسے خبر ہے. لیکن مرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشین گوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو بیوی بھاگے گی. وہ کیا سوچے گی؟ ارے یار میں نے تو نماز پڑھی تھی، میرا شوہر کیا تھا؟ شرابی تھا، کبابی تھا، گھومتا تھا، پھرتا تھا، ایک بھی نیکی نہیں ہے. وہ سوچے گی کہ کہیں یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، اور خود وہ شوہر بھی بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ وہ سوچے گا ارے یار میں نے ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھا تھا نا، اس کا میرے پاس کچھ نیکی ہے، وہ نیکی اگر میری بیوی نے مانگ لیا تو میں کیا کروں گا؟ اس لیے شوہر بھی بھاگے گا، حالانکہ اس کے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں. تو دنیا کی محبت کوئی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت کوئی محبت نہیں. اصل محبت آخرت کی ہے. آخرت کی محبت دنیا میں کما سکتے ہیں نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے. اگر ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تو جب ماں جنت میں جائے گی، باپ جنت میں جائے گا، تو وہ کہیں گے میرے بیٹے کا ہے، تو کہیں گے ارے تیرے بیٹے تو جہنم میں. کہے گا میرا بیٹا جہنم میں؟ کہے گا کہ یا اللہ میرے بیٹے کی کیا کر دو؟ سفارش کر دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بات کی سن کر کے اسے جنت میں ڈال بھی دیں گے، لیکن اس کی نیکی ہونا چاہیے. کہیں گے ٹینشن مت لو، اور 2-3 سال 4-5 سال جہنم میں جلنے کے بعد جنت میں چلے جائے گا. تو اصل محبت کہاں کی ہے؟ آخرت کی ہے. دنیا میں ماں چلی گئی، سارے پریشان ہو گئے، کہہ رہے کہ مجھ سے محبت چھین گئی، اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اللہ نے ہمارے ساتھ بربادی کا معاملہ کیا ہے، ہمیں اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے.
ہم نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کی عبادت کرو، تو اصل محبت جو جنت میں قائم ہوگی وہ اسی وجہ سے ہوگی۔ اگر تم نے اس مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے مسجدیں چھوڑ دی، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیا، روزے رکھنا چھوڑ دیا اگر تم نے، تو کیا ہو جائے گا؟ جو آخرت میں محبتیں ملنے والی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے میں نے اس کو سمجھایا کہ نماز پڑھو، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تم ماں سے واقعیت میں محبت اسی وقت کرو گی جب تم نماز پڑھو، کیونکہ تمہاری ماں کیا پڑھتی تھی؟ نماز پڑھتی تھی۔ جنت میں تم آپس میں ملو گے، ساتھ میں رہو گے، تو وہ اصل محبت ہے۔ دنیا میں تو ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے، کتنے بھی پراپرٹی بنا لو، وہی مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ مسجد میں چلو 2000 دو، کفن وفن اٹھا کے لاؤ، اٹھا کے لائیں گے، اور وہی 500 دے کر کے اس کو بولیں گے چل قبر تیار کر دے۔ قبر تیار کرے گا اور سارے لوگ ایک دم گاؤں والے مل کر کے جا کر دفنا دیں گے، 1 روپے بھی نہیں جائے گا اس کو۔ کیا بے عزتی ہو رہی ہے دنیا میں، کیا عیش و عشرت میں گھوم رہا تھا وہ، لیکن مرنے کے بعد 500 روپے دے کر اس کا قبر کھودایا جا رہا ہے۔ بولا کھود دینا اللہ کے نام پہ، چل دے دیتا تیرے کو 500۔ تو کیا عالم ہو رہا ہے، کیا حالت ہو رہی ہے۔ تو دنیا کی محبت کوئی محبت نہیں ہے، اصل محبت آخرت کی ہے۔ اللہ جو بھی مصیبت پہنچائے، جو بھی تکلیف پہنچائے، اس کے بارے میں کبھی بھی برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کھوٹ نہیں آنا چاہیے، ذرہ برابر بھی کوئی بھی مصیبت پہنچے اس مصیبت کو لے کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ دوسرے پارے کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے، کس کے ذریعے؟ کبھی موت کے ذریعے، کبھی تکلیف کے ذریعے، کبھی گلے میں کمی کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ اگر وہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا، اگر وہ امتحان میں، ایگزام میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو آخرت میں اس کے لیے عیش و عشرت۔ اللہ کے بارے میں کبھی بھی کسی کو غلط سوچ نہیں رکھنا چاہیے، غلط باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جو بھی کر رہا ہے 100% صحیح کر رہا ہے، ہم جو بھی سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں غلط، وہ 100% غلط سوچ ہے۔ تو میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا رہا تھا۔ دوسرے نمبر پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ ایک حبشی ہے، غلام ہے۔ وہ ایمان لانے کی وجہ سے اتنی زیادہ تکلیف دیتے تھے ان کو، لوہے کا زرہ پہنا کر کڑک دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، اور پھر اس کو 4-5 لوگوں کو لگا دیا جاتا تھا، وہ گرم ریتیلی پر اس کو گھسیٹتے تھے، اتنے زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ لیکن انہوں نے احد کہا کہ اللہ صرف کتنا ہے؟ ایک ہے۔ تمہارا جو خدا ہے، تم نے جو معبود بنا کے رکھا ہے، جو پتلا گھر کے اندر سجا کے رکھا ہے، جس کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جس کے سامنے تم منتیں مانگتے ہو، وہ سب غلط ہے۔ صرف اللہ کون ہے؟ ایک ہی ہے بس۔ اور حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، مسیلمہ کذاب کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ مسیلمہ کذاب یہ بڑا ہی کمینہ آدمی تھا۔ کیسا آدمی تھا؟ کمینہ، بدتمیز، حرام خور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس نے دیکھا کہ سارے مسلمان پریشانی میں مبتلا ہے۔ سارے مسلمان کس میں مبتلا ہے؟ پریشانی۔ بعض صحابہ کرام کی ایسی حالت ہو گئی تھی گویا کہ دنیا سے دین ہی ختم ہو گیا۔ تو مسیلمہ کذاب کو موقع مل گیا یہ دیکھ کر، تو اس نے سوچا کہ میں کیوں نہیں نبوت کا دعویٰ کر لوں۔ اس نے کیا سوچا کہ میں کہتا ہوں کہ میں نبی ہوں، تمہارا نبی ابھی دنیا میں کیا ہے؟ موجود ہے، وہ جو گیا ہے وہ بھی تھا، لیکن میں بھی ہوں۔ مسیلمہ کذاب، جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اس کو نبی نہیں مانا، جو کمزور ایمان والے تھے اکا دکا اس نے مان لیا، لیکن جو نبوت سے پھر گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پھر گیا، حضرت ابو بکر نے اس کا قتل کر دیا، ارتداد کے جرم میں قتل کر دیا۔ یہی سزا ہے دارالاسلام، اگر کوئی اسلام کو چھوڑتا ہے تو ڈائریکٹ قتل کی سزا ہے اس کو۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ ان کو پکڑ کر کے لایا مسیلمہ کذاب نے، کہا کہ بول میں نبی ہوں، کہا کہ بول میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں،
تو اللہ کا نبی نہیں ہے، تو اللہ کا رسول نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے، کمینہ ہے۔ اس کو کہا حبیب بن زید کو۔ تو اس نے کہا اچھا، ایک انگلی کاٹی پہلے، کہا کہ بول میں نبی ہوں، کہا کہ نہیں، دوسری انگلی کاٹ دی، کہا کہ بول نبی ہوں، نہیں تو اسی طرح تکلیف تڑپا کر کیا کروں گا، تجھے مار ڈالوں گا۔ کہا کہ منظور ہے، تو چاہے میرے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو چاہے میرے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کووں کو کھلا دے، کتوں کو کھلا دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں تجھے نبی نہیں ماننے والا۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تجھے نبی ماننے والا نہیں۔ ہاتھ کاٹا، پھر کہا کہ پھر بول میں نبی ہوں، کہا کہ نہیں تو نبی نہیں ہے۔ پھر دوسرا ہاتھ بھی کاٹا، کہا کہ بول میں نبی ہوں، کہا کہ نہیں نبی نہیں ہے۔ پیر کاٹا، کہا کہ بول نبی ہوں، کہا کہ نہیں نبی نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، مجھے جو چاہے کر لے لیکن تجھے ماننے والا نہیں۔ دوسرا پیر بھی کاٹ دیا، دونوں پیر کٹ گئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، پھر رہے جسموں کے بھی آہستہ آہستہ ٹکڑے کرنے لگ گئے، جب تک جان باقی رہی تب تک کہا کہ تو نبی نہیں ہے۔ وہ تھے صحابہ کرام، انہوں نے کیا کیا؟ تکلیفیں برداشت کی اور اپنے نبی کو جھوٹا نہیں ثابت ہونے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ تو نبی ہے اور وہ نبی غلط تھا، نہیں، بلکہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ مسیلمہ کذاب، مسیلمہ نام ہے اس کا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ بہت سارے لوگ اس کی بات مان کر کے اسے نبی مان بیٹھے۔ حضرت ابو بکر آئے، سب کو ختم کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے سب کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اسے بھی مارا، وہ مسیلمہ کو بھی مارا۔ اتنا زبردست طریقے سے اس کا ایک دم حشر کیا۔ تو حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، لیکن اللہ کے نبی کو کبھی بھی جھوٹا نہیں کہا اور اسے سچا نہیں کہا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ماں باپ کو تکلیف دی گئی، ان کے سامنے، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو مار ڈالا۔ ان کی والدہ کو شرمگاہ میں برچھی مار کر کے اس کو ختم کر دیا، ان کے والد صاحب کو بھی مار ڈالا، اور بچے صرف حضرت عمار رضی اللہ عنہ۔ ان کو اتنی زیادہ تکلیفیں دی جانے لگی، بہت زیادہ تکلیف دیتے رہے، اور کہا کہ جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نہیں ہے اور تیرا جو نبی ہے اسے گالی دے، تو برا بھلا کہ اس وقت تک میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے حضرت عمار رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے الٹا سیدھا بول دیا، کہا کہ چل تو سچ ہے، تو جس کے سامنے جھکتا ہے وہی خدا ہے، میرا جو خدا ہے، اوپر جو خدا ہے وہ خدا نہیں ہے، برا ہے وہ، گالی گلوچ دلوا دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ روتے روتے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ما ترکت حتی سببتک وقلت آلا آلہتہم بخیر، کہ مجھے اتنی زیادہ تکلیف دی گئی، مجھے نہیں چھوڑا گیا اس وقت جب تک میں نے آپ کو گالی نہیں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے کہ میں نے ان کے سامنے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو گالی دیا، اور آپ کے خدا کو برا بھلا کہا، ان کے خدا کو اچھا کہا، یہ میں نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیف تجد قلبک، تمہارا دل میں کیا ہے، تم اپنے دل کو کیسے پاتے ہو؟ کیا تمہارے دل میں ان کے خداؤں کی محبت ہے، ان کے خداؤں کی عظمت ہے، ان کے الہ کی محبت ہے؟ تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، مطمئن بالایمان، میرا جو دل ہے ایمان سے مطمئن ہے، میں نے صرف زبان سے کہا ہے، صرف اوپر دل سے کہا ہے، لیکن اندر دل سے کیا ہے؟ ایمان سے مطمئن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عادوا فعد، کہ اگر وہ پھر تمہیں تکلیف دے، پھر تمہیں ستائے، پھر تمہیں اذیت پہنچائے، تو پھر وہی کام کرنا جو تم نے اس وقت کیا۔ مصیبت سے بچنے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے کہہ دینا کہ ہاں تمہارا خدا ہی اچھا ہے۔ لیکن پھر بعد میں جب اسلام کو آبادی مل گئی، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، فرمانے لگے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کھلا دعوت دو، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس زمانے میں بھی، پھر اس کے اوپر قرآن کریم کی آیت اتری، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو شخص کلمہ کفر ادا کر دے زبان سے اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، عظمت ہے، اللہ کی کیا ہے؟ عظمت ہے، بڑائیت ہے۔ اگر اس نے صرف زبان سے کہا ہے
تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی چھوٹ رکھی ہے اور کہا کہ کوئی بات نہیں، تکلیف سے بچنے کے لیے بول سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت اتر گئی۔ اس سے بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر ہمارے زمانے میں کسی کو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے ایمان کے نام پر، اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے بتوں کا نام لو، ہمارے بتوں کا نعرہ لگاؤ، جے شری رام کہو، اگر اسے تکلیف دی جا رہی ہے تو وہ نہیں کہہ رہا ہے تو سمجھ لو وہ عزیمت ہے۔ کیا ہے عزیمت؟ وہ ایسا ایمان ہے جو حضرت بلال کا تھا، ایسا ایمان ہے جو حضرت خباب کا تھا۔ اگر نہیں بول رہا ہے، جس طرح بھی ہوا نا مسکان، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیٹیاں ہمارے ہر مسلمان مردوں کو عطا کرے۔ اس نے کیا کیا؟ سارے ایک دم ہندو اور کافر اس کے اوپر مسلط ہو گئے، جے شری رام کا نعرہ لگایا لیکن اس نے نہیں اس لفظ کا اقرار نہیں کیا، اس نے اللہ اکبر بولا، تو یہ ایسے ہی ہو گیا گویا کہ اسے تکلیف دی جا رہی ہے، پریشانی پہنچائی جا رہی ہے، اور وہ اس لفظ کو ادا نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اگر وہ ادا کر دیتی تو بھی وہ کافر نہیں ہو جاتا، ہندو نہیں ہو جاتا۔ رخصت ہے بولنے کی، کیا ہے رخصت۔ تبریز انصاری کو پچھلے سال ہمارے جھارکھنڈ میں ہی اس کو صرف اس لفظ کی وجہ سے مار ڈالا، اس کو بولا یہ بول یہ بول، نہیں بولا، اس نے مر گیا، وہ ختم کر دیا۔ تو ایسے ایمان تھے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شریعت میں رخصت بھی ہے، اگر کوئی سی شخص کو بہت زیادہ پریشانی، مصیبتیں، تکلیفیں اور اذیت پہنچائی جا رہی ہے تو وہ کہہ بھی سکتا ہے، لیکن نہ کہنا یہ صحابہ والا ایمان۔ اگر صحابہ والا ایمان چاہیے تو نہ بولے، ہے نا، اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت میں پڑھے ہیں سنت